بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موت کا مزہ دیتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ ہماری 3 باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت تسلیم کر لیں گے، آپ پر ایمان لا لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں ہم جھکیں گے نہیں، یعنی رکوع اور سجدہ ہم نہیں کریں گے. ایسی نماز، ایسی عبادت دیجیے کہ جس میں جھکنا نہ ہو، نہ رکوع ہو اور نہ ہی سجدہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بت اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے. جب ہم ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے تو یہ معبودان باطل توڑنا پڑے گا، تو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ لات ایک ان کے بت کا نام تھا، بڑے بت کا نام، تو کہنے لگے کہ لات کو پوجیں گے تو نہیں مگر 1 سال اس سے نفع اٹھائیں گے. ابھی ایمان لا لیتے ہیں اور وہ بت کو پوجیں گے بھی نہیں، لیکن ایک آئندہ سال 1 سال تک ہم اس سے نفع اٹھائیں گے. کیسے نفع اٹھائیں گے؟ کہ اس کے پوجنے والے جو نظریں یعنی چڑھاوے لاتے ہیں اس کو وصول کر لیں گے. چڑھاوے ہم رکھ لیں گے، بکرے وغیرہ جانور جو بھی ان کے چڑھاوے رہتے تھے وہ ہم مال و دولت ہم رکھ لیں گے، پوجیں گے نہیں ہم. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا اس دین میں کچھ بلائی نہیں جس میں رکوع سجدہ نہ ہو. تو تم رکوع سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہو. معبودان باطل کے سامنے تو جھکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جس پر ایمان لا رہے ہو اس کے سامنے جھکنے سے منع کر رہے ہو. اور بتوں کی توڑنے کی بابت تمہاری مرضی ہے، اس کو فرض نہیں ہے تم اپنے ہاتھ سے توڑنا. اور تیسری بات جو تم نے کہا لات و عزا جو تمہارے بت ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں گے، تو میں اس کی ہرگز اجازت جو ہے وہ نہیں دوں گا. اجازت آپ نے نہیں دی. تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں کچھ ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہو، تاکہ ہم آپ پر فخر کر سکیں. ایسا آپ ہم کو اعزاز دیجیے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جب آئیں، ہم امیر لوگ ہیں تو غریب جو آپ کے ماننے والے ہیں ہماری مجلس میں آپ کے غریب لوگ جو ہے ہمارے درمیان نہ رہے. اور آپ کو کوئی یہ شکایت کرے کہ آپ نے ان کو سہولت دے دی ہے، ان کو چھوٹ دے دی ہے، عرب والے شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. کیا کہنے لگے؟ کم بخت بدبخت کہنے لگے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی حکم جو ہے وہ آیا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یکسر ان کے سارے معاملات کو ٹھکرا دیا. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو معصوم بنا کر پیدا فرماتا ہے، اس دنیا میں مبعوث فرماتا ہے.
کہ وہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچے ہوتے ہیں، لغزش اور خطا سے محفوظ ہوتے ہیں، ان سے لغزش اور خطا جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر نبی ہوتا تو بہل جاتا، پھسل جاتا۔ یہ لوگ کفار و مشرکین بہلا دیتے، پھسلا لیتے، یہاں تک کہ انہوں نے مال و دولت کی پیشکش کی، یہاں تک کہ انہوں نے عرب کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے نکاح کی پیشکش کی، یہاں تک کہ سرداری کی پیشکش کی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھو، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھو، تب بھی میں تمہاری باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے مکرنے والا نہیں ہوں، اور نہ غیر معبود کی پوجا کا حکم دینے والا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی، کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو، تم کو اور نسبت کریے۔ جو سکھا رہے تھے کہ اگر تم کو کوئی شکایت کرے تو تم کہہ دینا کہ یہ اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اسی طرح وحی آئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جھوٹی وحی بیان کرنے کے لیے بدبخت لوگ یہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ اگر ایسا ہوتا آپ ان کے ایمان کے لالچ میں کہ ان کے ایمان لانے سے سارے مکہ والے ایمان لائیں گے، ان کے ایمان کے لالچ میں آپ آ جاتے تو وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، معاملہ آپ کیا ہو جاتا؟ الٹا ہو جاتا۔ اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھک جاتے، تھوڑا سا جھک جاتے، ان کی بات کی طرف مائل ہو سکتے تھے کہ اتنے سارے لوگ ایمان لا رہے ہیں، تھوڑی سی چھوٹ دے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے آپ کو بچایا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنا کے پیدا کیا۔ اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دنیا عمر دو چند موت کا مزہ دیتے، یعنی جو ایسا کرے گا کہ کفر کی طرف مائل ہوگا، شرک کی طرف مائل ہوگا تو ہم اسے عذاب دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے، چاہے دنیاوی طاقت کسی کے پاس کتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ مال و دولت یہ دنیاوی جاہ و جلال اس کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ ایمان لانا ہے تو جیسا اللہ نے احکامات نازل فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسی اعتبار سے ایمان لانا ضروری ہے، اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان پر قائم و دائم رکھے، احکامات پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔